اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا سید عروج زیدی عرض کر رہا ہوں تمام سامعین کو، سننے والوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک ایشو جو گزشتہ چند سالوں سے ملت پاکستان میں تشیع کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ عید الفطر ہمیں منانی چاہیے یا نہیں۔ عید الفطر مولا علی کا 10ویں کا دن ہے، تو کیا ہم اس دن عید منائیں یا مولا علی علیہ السلام کا 10واں کریں؟ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، معصومین علیہ السلام کی سنت طیبہ یہ ہے کہ معصومین نے کربلا سے پہلے بھی اور کربلا کے بعد بھی عید الفطر، عید الاضحیٰ جو ہے وہ تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو معصومین نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو منایا ہے، اور ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ معصومین نے عید ترک کر دی ہو، عید نہ منائی ہو، کیونکہ اصل میں عید اللہ کی بندگی کا دن ہے، لعب و لہو کا دن نہیں ہے، سیر سپاٹے و تفریحات کا دن نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے 30 روزوں کے بعد مومنین کو، مسلمین کو ایک اور تحفے کے طور پر عید الفطر کا دن عطا کیا۔ تو فلسفہ عید الفطر ہمیں جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم فلسفہ عیدین نہیں جانیں گے تو ہم جو ہے وہ صحیح سے عید الفطر کو درک نہیں کر سکیں گے، عید کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جس طرح عبادات کا فلسفہ نہ جانیں تو عبادات کو بھی ہم صحیح سے معرفت کے ساتھ انجام نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے عیدین کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور معذرت کے ساتھ جو یہ بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو معذرت کے ساتھ دین کی الف بے بھی نہیں جانتے۔ یعنی جو جس کام میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس موضوع کے اوپر بات کرے، نہ کہ ہر انسان جو ہے وہ کسی شعبے اور فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کود جائے اور اس کو جانتا نہ ہو۔ اسی لیے لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بے شعوری کی وجہ سے قوم کے اندر تفرقہ پڑ رہا ہے۔ میں ایک اور سوال کا جواب یہاں دیتا چلوں، کیونکہ ایک سوال یہ گردش کر رہا ہے نا کہ اگر ہم عید کی نماز کے بعد ماتم کر لیں تو حرج کیا ہے؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے، اور میں یہاں اس کا یہ جواب دیتا چلوں کہ دیکھیں، عید کی نماز کے بعد ماتم کرنے میں بالکل حرج ہے، اور وہ حرج یہ ہے کہ آج ہم عید کی نماز کے بعد ماتم کریں گے، آئندہ آنے والی 50 سال بعد جو ہماری نسلیں ہیں وہ ہماری اس ایجاد کردہ رسم کو دین سمجھ بیٹھیں گی، اور وہ عین دین سمجھ کے پھر یہ چیزیں سب رائج ہو جائیں گی، اور آئندہ 50 سالوں میں نہ کہ صرف ماتم ہوگا، عید کے دن علم، زلجنہ، تعزیے، جلوس اور سب کچھ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد برآمد ہو رہا ہوگا۔ یعنی وہ عید نہیں رہے گی، ایک عاشور کا سما بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے جس دن کو عید قرار دیا وہ عید کو عید ہی رہنے دیں، اور جس دن خدا نے عاشور قرار دیا وہ عاشور ہی رہنے دیں۔ جس طرح سازش کر کے بنو امیہ نے عاشور کو عید کا دن قرار دیا، آج اسی پلاننگ کے ساتھ، اسی ایجنڈے کے ساتھ دشمن جو ہے، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، اسی پلاننگ کے ساتھ عید کے دن کو سوگ کا دن بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ بنو امیہ نے سازش کے تحت عاشور کو عید میں منتقل کر دیا، اور یہاں پر جو کام ہو رہا ہے وہ جو ہے بے شعور عوام اور نہ جاننے والے افراد کو استعمال کر کے، یا بے شعور یا سادہ لو ایسے عقیدت مند، سادہ عقیدت مند، ایسے بے شعور عقیدت مند جو عقیدت تو رکھتے ہیں معصومین سے، لیکن شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تفکر و تدبر نہیں کرتے، ان کو استعمال کر کے آج یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں کہ جی عید کے دن اگر ماتم کر لیں تو کیا حرج ہے؟ تو حرج بالکل ہے۔ اس رسم کو ایجاد کرنے سے آئندہ ہماری نسلیں جو ہے وہ اس رسم کو دین سمجھ بیٹھیں گی۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الفیل عام الحزن جو قرار دیا پورے سال کو، تو اس میں عید آئی یا نہیں آئی؟ بہت سارے مسائل اس طرح ہیں فقہ کے اندر، اس قرآن کریم کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ناسخ و منسوخ ہیں۔
نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں راویوں کی چند اقسام ہیں، اور ان میں سے راویوں کی کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری یہ بتائی امیر المومنین نے کہ بعض وہ راوی تھے جو پیغمبر اکرم کے سامنے ناسخ کے وقت حاضر تھے، منسوخ کے وقت غائب تھے، یعنی جس وقت حکم نازل ہوا تو حاضر تھے، حکم جب منسوخ ہو گیا تو وہ نہیں تھے، اور اسی طرح وہ ناسخ کو ہی ناسخ جب منسوخ ہو گیا تو وہ منسوخ کو ناسخ ہی سمجھ کے عمل کرتے رہے، پھیلاتے رہے۔ اسی لیے دین کو سمجھنا ضروری ہے، تفقہ فی الدین ضروری ہے۔ دین کے اندر ہم جو ہے وہ کوئی ایسی ایجادات اور ایسی چیزیں نہ ڈالیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں، اور کسی امام کا 10واں 20واں 40واں کوئی منانے کا حکم نہیں ہے، صرف سوائے امام حسین علیہ السلام کے 40 معصومین کی سنت میں ہمیں ملتا ہے کہ معصومین نے کربلا کے بعد 40 منایا ہے، باقی اور کسی امام کا کوئی سویم 40واں 20واں کچھ بھی نہیں منایا گیا۔ صرف ایک دن شہادت کا دن ائمہ کی مجلسوں کا دن ہے، اور وہ بھی اس لیے ہے تاکہ ہم ان کی سیرت طیبہ کو جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنہ گروں سے اور فتنوں سے جو تشیع کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں، ان سے ہمیں شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ان سے مقابلے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملت تشیع میں خداوند تبارک و تعالی اتحاد عطا فرمائے اور شعور دے۔ پروردگار ہماری قوم کو شعور دے تاکہ کوئی بھی سامری آ کر اپنے مقدس گوسالے کے ذریعے سے قوم کو جو ہے وہ ادھر ادھر نہ لے جائے۔ جزاک اللہ، التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔